جی السلام علیکم۔ پاکستان میں ایران اور امریکہ اس وقت مذاکرات کی میز پر موجود ہیں جناب، مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی ایک بہت بڑی جو حلقہ ہے یا ایک بڑی جماعت کے کارکن ہیں، وہ اس کا کریڈٹ پاکستان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جو بھی کہا جائے، سفارتی معاذ پر پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات عالمی بساط کی آخری کڑی ہیں، جو گزشتہ 8 برسوں میں ڈالر کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے بچھائی گئی تھی۔ امریکی طاقت کا انحصار اس ایک ستون پر کھڑا ہے کہ ڈالر ہی عالمی تجارت کی کرنسی رہے۔ اگر ڈالر عالمی تجارت کی کرنسی نہیں رہتی تو امریکی نہ سپر پاور رہے گا اور امریکی معیشت زمین بوس ہو جائے گی۔ اس تسلط کو دو بڑے خطرات لاحق، ایک تو یوان اور دوسرا پیٹرو ڈالر۔ جو پیٹرول کی جو خرید و فروخت ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے امریکی معیشت کو سہارا ملا ہوا ہے۔ لیکن اگر پیٹرول ڈالر کی بجائے کسی اور کرنسی میں بکنے لگے تو امریکی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پہلے تو امریکہ نے چائنا کی معیشت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جناب، تو اس میں ناکامی کے بعد اب امریکہ کے پاس واحد جو سہارا بچا ہے وہ پیٹرو ڈالر کا ہی بچا ہے، اور پیٹرول پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے ہی امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، لیکن ایران نے غیر متوقع رسپانس دے کر منظرنامہ بدل دیا۔ یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ اتنا زبردست اور کامیاب رسپانس ایران دے گا۔ امریکہ مزید جنگ جاری رکھ سکتا ہے، اس کے پاس اتنے معاشی وسائل ہیں، لیکن اس سے مہنگائی کا جو طوفان پیدا ہو رہا ہے، جو طوفان اس کے اپنے ملک میں بھی آئے گا تو اس کی داخلی جو سیاست ہے اس کو ہلا کر رکھ دے گا، اور امریکن ریپبلکن پارٹی کو مڈ ٹرم الیکشن میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اسی خدشے نے ٹرمپ کو مذاکرات کی میز پر لایا ہے، اور ورنہ وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ان مذاکرات میں امریکہ ایران کو پابندیوں کے خاتمے اور بڑے پیمانے پر سرمایہ داری اور آئندہ حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائے گا، لیکن تہران کی سب سے پہلی ترجیح آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول ہوگا، لیکن یہ اسی صورت میں مؤثر ثابت ہوگی اگر چائنا اور روس کھل کر ایران کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو تہران کا یہ مطالبہ کہ آبنائے ہرمز پر اس کا مکمل کنٹرول رہے، اور اس میں کوئی وہ ٹیکس وغیرہ کی بھی شاید شامل کرنا چاہتا ہے، تو لیکن یہ اسی صورت میں مؤثر ہوں گی اگر چائنا اور رشیا اس کا کھل کر ساتھ دیں، ورنہ ایک بڑی سپر پاور کے سامنے ایران تنہا کھڑا ہے، اور ابھی بھی اس کے سامنے ایک پہاڑ جیسا چیلنج موجود ہے۔ لیکن کسی بھی صورت میں یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، ان مذاکرات یہ دنیا کی تاریخ پر دور رس اثرات مرتب کریں گے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔